گا. اور نیازی صاحب مجھے تو اب خوف آتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ آپ کو NRO نہیں دے گی. یہ قوم آپ سے ایک ایک جھوٹ کا حساب لے گی. اور یہ دیکھ لیں کہ وزیر خارجہ کھڑے تھے وہاں پر برطانیہ میں اپنے ہم منصب کے ساتھ, اور جب بات آئی کہ جی لوگوں کو وہاں سے اپنا جو ہے وہ واپسی کرانی ہے, تو برجستہ الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کوئی قانون کے ساتھ اپنا جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. یعنی آپ برطانیہ جیسا ملک جو ہے وہ آپ کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر احتساب نہیں کر رہے. یہ نیازی کا انتقام ہے, اس کا اپنا بغض اور حسد بول رہا ہے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ان کی شکل دیکھ رہے تھے بڑی بے بسی سے. یہ تو پاکستانی قوم کا حال ہے. ADB کے اوپر اٹھ کر اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں جی 3.4 ارب ڈالر جو ہے ADB بجٹ سپورٹ پروگرام ہمیں دے رہی ہے. اتوار والے دن ADB کا نمائندہ اٹھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. کیا حکومت کی ساکھ رہ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج عمران نیازی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. اس میں آپ جتنے زیادہ ہندسے شامل کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اب یہ واپس آنے والی نہیں ہے. جھوٹ کا بھی کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے نا. آپ نے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو سب واقع دکھائے. اب تو لوگوں کا پیٹ بھوکا ہے, لوگوں کے بچے بھوکے ہیں, اس کا جواب کون دے گا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ کے سامنے نیب کا قیدی بیٹھا ہوں, مجھے ہنسی آتی ہے کہ وفاقی وزیر نے بلی کو تھیلے سے باہر نکال دیا. اس نے کہا احتساب ہم کر رہے ہیں, کوئی نیب نہیں کر رہا. اس کے بعد تو کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, میڈیا میرے سامنے بیٹھا ہے, دائیں بائیں ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں, پاکستانی قوم سن رہی ہے. مجھے خوف آتا ہے جب اپنی زبان سے میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں, آنے والے ہفتے, آنے والے مہینے مزید مہنگائی کی خبر لے کے آئیں گے. مزید منی بجٹ جو ہیں اس قوم کی زندگی اجیرن بنائیں گے. اور سب سے جو تشویشناک بات ہے کہ کوئی ہماری ڈائریکشن نہیں ہے من حاصل قوم. صرف جھوٹ بولو, اپوزیشن پر تانا زنی کرو, چور کہو, لٹیرا کہو, ڈاکو کرو. آج نیازی صاحب مجھے بتا دو, سوائے علیمہ خان کی پراپرٹیز کے جو ثابت ہو گئی کہ وہ آف شور کمپنی سے جو ڈکلیئر نہیں ہوئی, کسی سیاستدان کی ایک پائی کی کرپشن اس 10 مہینے میں آپ لے کے آئے؟ نہیں لے کے آئے, کیونکہ آپ جھوٹے ہیں. آپ کا یہ نعرہ ہی جھوٹ تھا. آپ کی جو PTI کی جو فلسفی تھی وہ جھوٹ پر تھی. اس لیے کہتا ہوں کہ کہاں کنٹینر اور کہاں پہ K2 کی بلند ترین چوٹی. اب وہاں پر جا کر بھی چیخ چیخ کر بولو گے, کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. اور مجھے آج آ کر ان 22 کروڑ لوگوں کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اس قوم پر قیامت بن کے گزرنے والے ہیں. ہمارے دشمن جو باہر بیٹھ کر ہماری معیشت کے میلٹ ڈاؤن کا تماشا دیکھ رہے ہیں, ان کو اس ایٹمی قوت کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ وہ وقت یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اسی ہندوستان میں دائیں بازو کی جماعت کا وزیر اعظم واجپئی صاحب مینار پاکستان کے سائے تلے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم برابری کی سطح پر پاکستان کے ساتھ کشمیر کا معاملہ طے کریں گے. آج ہمارا وزیر اعظم 3 مرتبہ اس کو خط لکھتا ہے اور وہ ملاقات کا ٹائم دینا گوارا نہیں کرتے. آج اس ایٹمی قوت کو انہوں نے اس دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. تو آج میں ایک پاکستانی کے ناطے قوم سے اپیل کروں گا کہ روز 2 نفل شکرانے کے 2 نفل حاجت کے پڑھا کریں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے تو آپ کے بچوں کا مستقبل تابناک ہے. اگر پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ روشن نہیں تو ہم سب کا مستقبل تاریک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اور میں کہتا ہوں کہ اب صرف خدا کی جو مدد ہے وہی اس ملک کو معاشی میلٹ ڈاؤن سے بچا سکتی ہے, ورنہ
किसी एक सियासी जमात, किसी एक सियासी शख्स की बस की बात नहीं रही इस पाकिस्तान की मईशत को संभालना। को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी जमात मिसाक मईशत में जाएगी वो अवाम के गैर गज़ब का निशाना बनेगी। क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसमें आपस में इत्तेफाक नहीं है? ये सूरत हाल सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, पहले दिन जो है शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पहले दिन मिसाक मईशत की बात की थी और दूसरी तरफ से चोर डाकू के नारे लगाए गए। पीपल्स पार्टी ने भी परसों मिसाक मईशत की बात की और चोर डाकू के नारे लगाए गए। मैं समझता हूं कि आज इन लोगों ने खुद जो है मिसाक मईशत को गाली बना दिया है, ताना बना दिया है और अभी इनको होश के नाखून नहीं आए। कोई वजीर अपना वफाकी वजीर कहता है कि जी 10 दिनों में नौकरियों के अपना जो है अंबार लग जाएंगे। गुजारिश ये है कि एक डिक्टेटर के दौर में 10 साल मैंने सामना किया, शरीफ खानदान ने एहतसाब का सामना किया। ये इमरान नियाज़ी भी डिक्टेटर बनना चाहता है। उस वक्त भी लोग मुझसे कहते थे कि शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब तक